ہم میں سے کا ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل، ہماری ساری پریشانیوں کا حل، سارے پرابلمز کا سولیوشن قرآن میں موجود ہے۔ تو کیا یہ سولیوشن صرف قرآن کو ناظرہ پڑھتے رہیں گے، صبح و شام تلاوت کرتے رہیں گے، اسی سے سولیوشن مل جائے گا، یا سولیوشن ڈھونڈنے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا؟ آئیے قرآن سے خود پوچھتے ہیں۔ قرآن سورہ صاد میں بتاتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبر آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن جو بہت مبارک کتاب ہے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ اس پہ غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن کا مقصد ہے۔ ہم اس مقصد سے ہٹ گئے، صرف ناظرہ قرآن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ مسائل کو حل کر دیں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے بالکل سختی کے ساتھ کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو پھر جب آپ یہ بات کسی کو کہیں گے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب قرآن بہت مشکل ہے، اس پہ صرف وہی لوگ غور و فکر کر سکتے ہیں جن کے پاس بہت علم ہو، 16-17 طریقے کا علم ہو۔ بے شک میرے بھائی، جن کو قرآن کے ذریعے سے مسائل کا نکالنا ہے، استخراج اور استنباط کرنا ہے، کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے، تو ان کو بہت علم چاہیے۔ لیکن ہماری نصیحت کے لیے قرآن بہت آسان ہے۔ یہ میرا اللہ اگر ایک بار بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن میرے اللہ نے سورہ قمر میں 4 بار یہی بات کہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اب ہم اس سے دوری بنائے رکھتے ہیں تو کیسے مسئلے کا حل نکلے گا؟ آپ یہ غور کیجئے کہ ہمارے پاس بہت سارے پرابلمس ہیں، لیکن پرابلمس کا سولیوشن کے لیے ہم کو قرآن کے پاس جانا ہوگا، غور و فکر کرنی ہوگی، اپنی جتنی صلاحیت ہے ان صلاحیت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، اس کے معنی میں غور کریں۔ جہاں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہاں علماء کے پاس جائیں، جاننے والے علماء کے پاس جائیں جو لوگ جان رہے ہیں، اور ڈیفرنٹ علماء کے پاس جائیں، الگ الگ دیکھیں کہ ان کے اوپینینز کیا ہیں۔ جو ڈیفرنس آئے گی تو آپ کے علم میں انشاءاللہ بہت زیادہ وسعت آئے گا، آپ سوچنے سمجھنے کے لائق بنیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل اللہ پاک آپ کو دکھائے گا۔ جزاک اللہ۔